دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اضافہ، ہیڈ قادرآباد اور چنیوٹ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ مرالہ اور خانکی میں پانی کی آمد میں کمی، چنیوٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ 4,50,000 کیوسک ریکارڈ، ہیڈ قادرآباد پر پانی کی آمد 5,57,000 کیوسک تک پہنچ گئی، ہیڈ خانکی پر پانی کا بہاؤ 5,29,000 کیوسک سے بڑھ گیا، ہیڈ تریمو پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,65,000 کیوسک ریکارڈ، ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد میں کمی، پانی کا بہاؤ 3,26,000 کیوسک ریکارڈ، دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی، پانی کا بہاؤ 1,45,000 کیوسک ریکارڈ، جسڑ اور شادرہ پر درمیانے درجے کا سیلاب، جسڑ پر پانی کا بہاؤ 82,000 کیوسک ریکارڈ، شادرہ میں پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ۔ بھارت سے چھوڑے پانی سے دریائے چناب میں شدید طغیانی، سیلابی ریلیں نے کوٹ مومن کے علاقے رامدیانہ میں تباہی مچا دی، سرکاری اسکول سمیت کئی عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں، شورکوٹ کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، جنگ اور ملتان روڈ کے قریبی علاقے زیر آب، فوج اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے ہر چیز تہس نہس کر دی، ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلابی پانی سے 100 سے زائد بستیاں زیر آب، پورے گاؤں پانی میں ڈوب گئے، دریائے ستلج میں اٹاری کے مقام پر گھر، فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے۔ گجرات میں 506 ملی میٹر بارش نے شہر کے بیشتر حصے کو ڈبو دیا، اربن فلڈنگ سے 6 برساتی نالے بکھر گئے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، بارشی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، قیمتی سامان تباہ کن صورتحال پر تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، گجرات جیل میں پانی داخل، قیدیوں کو گجرانوالہ اور راخور کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا، مسلم بازار کے تاجر اپنی مدد آپ کے تحت قیمتی سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے، پنجاب میں 5 ستمبر تک شدید بارشوں کی پیش گوئی، سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان۔ اگلا بڑا چیلنج ہیڈ محمد والا میں ہے، کل راوی، ستلج اور چناب کا پانی ہیڈ پنجنت پر پہنچے گا، پہلے سے متاثرہ اضلاع سیلاب سے دوبارہ متاثر ہوں گے، چناب میں 5,75,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، مختلف مقامات پر بند توڑ کر سیلابی ریلے کا بہاؤ کم کیا گیا، گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ہے، ہیڈ تریمو میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا، ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریلیف کیمپس میں 25 سے 30,000 متاثرین موجود ہیں، پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ وزیراعظم کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے کو ٹیلی فون، سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ لی، وزیراعظم کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت، این ڈی ایم اے صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کرے، حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے، وزیراعظم کی ہدایت۔ صنعتی تعاون پاک چین اقتصادی تعاون کا بنیادی ستون قرار، وزیراعظم شہباز شریف سے چین کی اعلیٰ کاروباری شخصیات کی ملاقات، چین اور پاکستان کے درمیان B2B سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بات چیت، ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، صنعت کانکنی پر توجہ مرکوز، معدنیات، ڈیجیٹل رابطے، ای کامرس اور خلائی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون پر غور، وزیراعظم کا معاشی استحکام کے لیے جامع حکومتی اصلاحاتی اقدامات کا تذکرہ، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے معاشی ترقی کے عزم کا اعادہ، وزیراعظم کی چینی اداروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں صنعتیں منتقل کرنے کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، حکام کی ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ، مریم نواز کا امدادی اور ریلیف سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار، مریم نواز کا ہیڈ محمد والا بریج پوائنٹس کا دورہ، ملتان شہر کو بچانے پر ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین، مریم نواز نے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ کی ملتان میں ریلیف کیمپ آمد، انتظامات دیکھے، پینے کے صاف پانی اور بچوں کے لیے دودھ کے انتظامات کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ سیلاب متاثرہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں، سیلاب متاثرہ خواتین سے مسائل دریافت کیے، مریم نواز نے خواتین کو ملبوسات اور دیگر تحائف پیش کیے۔ دنیا نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا، ملتان قاسم بیلا میں قائم خیمہ بستی میں پڑے بے یارو مددگار، متاثرین کو سہولیات کے فقدان کا معاملہ اٹھایا،
بتایا خیمہ بستی بجلی سے اب تک محروم ہے، متاثرین کو غذا کی قلت کا بھی سامنا ہے، خواتین، بزرگ اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، خواتین واش روم کی سہولت دستیاب نہ ہونے کے باعث اذیت سے دوچار ہیں، خیمے اتنے چھوٹے ہیں کہ اس میں دوسری چارپائی نہیں آ سکتی، سیلاب متاثرین بڑی تعداد میں خیمہ بستی کے علاوہ سڑکوں اور دیگر مقامات پر کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں، سہولیات کے فقدان کے باعث بہت سے متاثرین خیمہ بستی چھوڑ کے جا چکے، دنیا نیوز نے متاثرین کی مشکلات دکھائیں تو ضلعی انتظامیہ حرکت میں آئی، کمشنر ملتان عامر کریم اپنی ٹیم کے ہمراہ خیمہ بستی پہنچے، جہاں متاثرین کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، وہیں وسائل کم اور مسائل زیادہ ہونے کا رونا بھی رو دیا، کہا متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے سے انتظامی اخراجات کم ہوں گے، معاشی ترقی بھی ہوگی، دنیا میں ملکوں کا سائز جس طرح بڑھتا گیا انہوں نے خود کو یونٹس میں تقسیم کیا، بھارت میں ہر 5 سال کے بعد ایک نیا صوبہ بن کر سامنے آ جاتا ہے، ہمارے پاس شروع میں بھی 4 صوبے تھے اور اب بھی اتنے ہی ہیں، چائنا کے 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے اب 34 ہیں، انڈونیشیا کے 38 صوبے ہیں، کینیڈا کے 4 صوبے تھے آج 10 ہو چکے، چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا اتنے بڑے سسٹم سے لیڈر نکل کر آنا مشکل کام لگتا ہے، ہم بد انتظامی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو قابل فخر نہیں، آج اتنی بڑی آبادی کو پالنا حکومت کے لیے مشکل ہے، صوبے بنیں گے تو تمام وسائل حل ہو جائیں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی ہر حد پار کر دی، تازہ حملوں میں 100 فلسطینی شہید، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,746 ہو گئی، 1,61,245 فلسطینی زخمی ہو چکے، حماس جنگجوؤں کا شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجی قافلے پر حملہ، کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کثرت رائے سے منظور، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کی 6 ججز نے حمایت کی، 5 نے مخالفت کی، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین نے حق میں ووٹ دیا، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین نے بھی حمایت کی، جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار کے رولز کی مخالفت، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا، ایک جج کی فل کورٹ میٹنگ منعقد کرنے کی استدعا بھی مسترد۔ حماس نے جامع غزہ معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی، اسرائیلی قیدیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے، حماس کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، حماس کا ثالثوں کے پیش کردہ جنگ بندی کی تجاویز قبول کرنے کا اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا، ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس فوری طور پر تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، یرغمالیوں کی رہائی کے بعد غزہ میں صورتحال تبدیل ہو جائے گی، ادھر حماس کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کے سیز فائر پیشکش کو مسترد کر دیا، کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اسرائیل کی شرائط پر ہوگی، حماس کو غیر مسلح بھی ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس پر عدم اعتماد، صدر پیوٹن پر سخت تنقید، کہا پیوٹن بہت مہذب نظر آتے ہیں لیکن وہ خالی باتیں کرتے ہیں، میں پیوٹن پر بھروسہ نہیں کر رہا، روس اب بھی یوکرین جنگ ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا، آئندہ چند دنوں میں پیوٹن سے رابطہ کروں گا، اگر امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو روس پر ممکنہ پابندیاں عائد ہوں گی، اگر ہم پیوٹن کے فیصلے سے ناخوش ہوئے تو رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن یوکرینی صدر سے ملنے کے لیے تیار، صدر پیوٹن نے کہا زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، اگر زیلنسکی ماسکو آنا چاہیں تو ملاقات ممکن ہے، یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے مخالف ہیں، یوکرین کے علاقوں پر قبضے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، چین کا دورہ مثبت اور نتیجہ خیز رہا، چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ نائجیریا کے شمالی وسطی علاقے میں کشتی ڈوبنے سے 63 افراد ہلاک، حادثہ دریائے مالالے میں پیش آیا، کشتی میں 90 افراد سوار تھے، متعدد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، کشتی کو حادثہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔